سورہ سورہ 42 نمبر کی 51 نمبر آئے، جس میں اس بات کو رکھا گیا کہ اللہ کلام کرتا تو ہے اور اللہ ہی کلام کرتا ہے، لیکن اللہ کلام کرتا کس سے ہے؟ اللہ کس سے کلام کرتا ہے؟ تو جیسے کہ بات آئی تھی کہ وما کانا لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں مگر وحی کے ذریعے، او من ورائی حجاب، یا پھر او من ورائی حجاب، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علیم حکیم، کہ اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں مگر وحی کے ذریعے۔ وحی کے ذریعے یعنی یا تو وہ کسی حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، وراء الحجاب، کسی حجاب کے پیچھے سے، او یرسل رسول، یا وہ ارسال کرتا ہے کسی رسول کا، او یرسل رسول فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، بس وہ ارسال کرتا ہے رسول کو، اور رسول وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو اللہ چاہتا ہے، اور بے شک اللہ بلند والا حکمت والا۔ تو اس میں آپ کو وحی کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ مٹیریل ٹو سائیکی اور سائیکی ٹو مٹیریل، فزیکل ٹو نان فزیکل، نان فزیکل ٹو فزیکل، وہ کمیونیکیشن کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو اللہ کس طرح کلام کرتا ہے، یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوا، ممکن ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھیے اس کانسیپٹ کو سمجھیے، نکولا ٹیسلا جو کہ ایک سائنٹسٹ ہوا ہے، اس کا یہ ماننا تھا، اس کا کہنا تھا کہ مائی برین از our ریسیور، کہ ہمارا برین، our برین از اونلی a ریسیور، کہ ہمارا برین ایک ریسیور ہے۔ اینڈ ان دا یونیورس دیئر از اے کور، یونیورس میں ایک کور ہے، کور فرام وچ وی آبٹین نالج، اسٹرینتھ اینڈ انسپریشن۔ یونیورس کی اس کور سے ہم نالج، اسٹرینتھ اور انسپریشن حاصل کرتے ہیں۔ I have not penetrated into the secret of code, but I know that it exists، کہ میں اس کور کا سیکریٹ تو نہیں جانتا ہوں کہ اس کا رہسیہ کیا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ نکولا ٹیسلا کا کہنا تھا۔ نکولا ٹیسلا کی پہچان، یہ جو ہم اے سی اور ڈی سی کرنٹ کا کانسیپٹ سنتے ہیں، نکولا ٹیسلا کی ہی دین ہے۔ جیسے کہ آپ یہ پنکھا دیکھ رہے ہیں، اور پنکھے میں جس موٹر کا یوز کیا گیا ہے، تو یہ نکولا ٹیسلا کا ہی انوینشن ہے۔ بہرحال اس کا ماننا تھا کہ ہمارا برین ایک ریسیور ماتر ہے، ہمارا ذہن کیول ایک ریسیور ہے، ریسیو کرنے والا، اخذ کرنے والا۔ علاوہ اس کا یہ ماننا تھا کہ یونیورس میں کہیں کوئی کور، کوئی بیج، کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے ہمیں نالج، اسٹرینتھ اینڈ انسپریشن، یعنی پریرنا ملتی ہے۔ انسپریشن، وہی خبر۔ یہ میں کیا بول رہا ہوں، سن پا رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ بول کیا رہا ہے، صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ غلط بول رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ لوگ ابھی دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ پھر سے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔
کہ نکولا ٹیسلا کا یہ ماننا تھا کہ مائی برین، میرا جو دماغ ہے، برین، مائی برین از اونلی اے ریسیور، کہ میرا دماغ کیول ایک ریسیور ہے. اینڈ ان دا یونیورس دیئر از اے کور، اور یہاں یونیورس میں ایک کور ہے، جہاں سے ہمیں نالج، قوت، طاقت اور پریرنا، انسپریشن یہ حاصل ہوتی ہے. مطلب ہمیں جو بھی خبر مل رہی ہے، جو بھی انفارمیشن ہم تک آ رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ باہر سے. اس کا لب و لعاب یہ ہے. اس کی اس بات کا سینس یہ بنتا ہے کہ ہم جو بھی خبر اٹھاتے ہیں وہ باہر سے اٹھاتے ہیں. اللہ یہ کہ ہمارے اندر جو برین ہے وہ صرف ریسیور ہے، اس کا کام صرف خبر کو لینا ہے اور خبر کو دینا ہے، علاوہ اس کا کوئی کام نہیں. سن پا رہے ہیں آپ لوگ کیا بولا جا رہا ہے؟ اس کو ایسے نہیں، پہلے سمجھیے بہت اچھے سے بات. پہلے آپ لوگ اس میں چلے گئے، پھر جب اس کو ریجیکٹ کیا گیا تو اب اپن کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ نہیں. اور اتنی ہلکی بات بھی نہیں ہے کہ آسانی سے اپن اٹھائیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں. نکولا ٹیسلا کی بات ورلڈ وائڈ فیمس یہ تھاٹ ہے اس کی، اس پہ اپن چرچا کر بڑی اویئرنیس کے ساتھ ہم کو اس پر بات کرنا پڑے. نکولا ٹیسلا کا کہنا ہے کہ جو بھی خبر ہم تک پہنچتی ہے، اور نہ صرف خبر بلکہ جو اسٹرینتھ، قوت، طاقت جو ہمیں ملتی ہے، اور نہ صرف قوت، طاقت بلکہ اس کی جو انسپریشن، پریرنا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے. تو اس کی انسپریشن بھی ہم کو یونیورس کے کسی کور پوائنٹ سے ملتی ہے، اور ہمارا برین صرف اس کو ریسیو کرتا ہے، اونلی اے ریسیور. ٹھیک ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ارسل کیا ہم نے ایک رسول. کما ارسلنا، ارسل کیا ہم نے ایک رسول، فیکم تم میں، رسول ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، تم سے ہی. سائنس کی دنیا کا ایک جانا مانا نام نکولا ٹیسلا، جس نے سائنس کی دنیا میں مختلف انوینشنز کیے ہیں. اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو برین ہے وہ صرف ایک ریسیور ہے، اور وہ جو کچھ بھی لیتا ہے وہ یونیورس سے لیتا ہے، چاہے وہ نالج ہو، اسٹرینتھ ہو یا انسپریشن. اب میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت ہے کیا، اس کی مطلب اس کا رہسیہ کیا ہے، یہ ماجرا ہے کیا. ہاں لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، مطلب وجود رکھتا ہے. اب آپ خود اپنے ایگزسٹینس میں غور کریے، اپنی شخصیت میں غور کریے کہ آپ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں، آپ کو نالج کہاں سے ملتا ہے، آپ کو اسٹرینتھ کہاں سے ملتی ہے، آپ کو انسپریشن کہاں سے ملتی ہے. خود ایسے غور کریے کہ کوئی بات آپ کے اندر آتی کہاں سے اور کیسے آتی ہے. آپ کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے یا باہر سے آپ کے اندر آتی ہے، یا کوئی بھی بات آپ کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے. غور کریے. نکولا ٹیسلا کہہ رہا ہے کہ جو بھی خبر ہم تک پہنچتی ہے وہ باہر سے پہنچتی ہے، ہمارا برین صرف اس کو ریسیو کرتا ہے. اب جب اسی بات کو قرآن میں دیکھا جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ارسل کیا ہم نے تم میں، ارسل کیا. ارسل کے اوپر اس کے پہلے بھی بولا جا چکا ہے کہ ارسل مینس ٹرانسفارمیشن. آپ کے پاس کوئی خبر آتی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس سے کوئی خبر جاتی ہے، بلکہ کسی بھی انسان کے پاس کوئی بھی خبر ٹرانسفارم ہوتی ہے، اس کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. اس کے سننے، دیکھنے
سوچنے سمجھنے کے ساتھ وہ اس کے اندر کسی خبر کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، ارسال ہوتا ہے. وہ ٹرانسفارمیشن آیت کہہ رہی ہے کہ کما ارسلنا، مثال ہماری، ارسل کیا ہم نے، وہ مثال جس کو ہم نے ارسل کیا فیکم تم میں. تو جو ٹرانسفارمیشن ہوا ہے، جو خبر آئی ہے، جو نالج آپ تک پہنچا ہے، جو نالج آپ تک پہنچا ہے، جو اسٹرینتھ آپ تک پہنچی ہے، جو انسپریشن آپ تک پہنچی ہے، وہ آپ کی ہی نفس میں اس کا ٹرانسفارمیشن ہوا. آپ کی ہی نفس میں، آپ کی ہی سائیکالوجی میں اس کا ٹرانسفارمیشن ہوا. وہ کہیں سے آئی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ کہیں سے آئی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی لے کر نہیں آیا ہے آپ کے پاس، بلکہ آپ کے اندر ہی وہ خبر بن رہی ہے، آپ کے اندر سے ہی وہ خبر نازل ہو رہی ہے، آپ کی طرف ہی وہ خبر آ رہی ہے، آپ سے ہی وہ خبر آ رہی ہے، آپ کے لیے ہی وہ خبر آ رہی ہے. اور وہ خبر آپ کے اپنے وجود، اپنی تخلیق، اپنے ایگزسٹنس سے آ رہی ہے. اس کو یہ کہہ رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ارسل کیا ہم نے تم میں، تمہارے اندر، ان یور سائیکالوجی، تمہاری سائیکی میں، تمہاری نفس میں ہم نے ارسل کیا ہے. کس کو؟ رسول. منکم، تمہاری ہی نفس سے، تمہاری ہی سائیکی سے. تو انسان کے پاس جو بھی نالج آتا ہے، جو بھی خبر آتی ہے، انفارمیشن آتی ہے، جو بھی انسپریشن اور اسٹرینتھ آتی ہے، وہ اس کی اپنی نفس سے آتی ہے. اس کا ارسال اس کی اپنی نفس میں ہوتا ہے، اس کا ٹرانسفارمیشن اسی کی اپنی سائیکی میں ہوتا ہے. اور پھر اس سے جو جنریٹ نالج ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی ہے، وہ اسی کو دی جاتی ہے، وہ اسی کی طرف آتی ہے. تو یہ آیت ہو گئی سورہ بقرہ کی 151 نمبر کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. تو ایک خبر آپ کے اندر، آپ کی سائیکی میں، آپ کی نفس میں بنی، اور آپ کی نفس سے ہی بنی. تو اگر کہا جائے کہ وہ جو کور ہے، جس کو نکولا ٹیسلا کہہ رہا ہے کہ یونیورس میں ایک کور ہے، تو وہ کور کہیں یونیورس میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہی اندر ہے. جب یونیورس ہمارے اندر ہے تو کور کہاں پر ہو؟ کور بھی ہمارے اندر ہوگا. حالانکہ اس میں ابھی یہ تو میں اس کو بہت عام بھاشا میں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس لیول پہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بات اگر آپ کو بولنا ہو تو کم سے کم اس کے جو ورڈ ہیں مین اس کو تو پکڑو آپ لوگ. تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ کور یونیورس میں، دیکھیے جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے، آپ کے یہ سمجھ میں آیا کہ سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا کا کیا کہنا تھا کہ ہمارے اندر کوئی نالج، کوئی انفارمیشن، کوئی اسٹرینتھ، کوئی انسپریشن نہیں. ہمارے اندر، ہمارے برین میں، ہماری باڈی میں، ہمارے اندر، انسان کے اندر، انسان کے ایگزسٹنس میں کوئی کور نہیں ہے جہاں سے کوئی چیز اوریجن ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، اتپن ہوتی ہے، جو اس کا ایک طرح سے بیج کہلاتا ہے، بیج کہلاتا ہے. تو ایسا کوئی بیج ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارا جو برین ہے وہ کیول ریسیور ہے، اخذ کرنے والا، لینے والا. اور جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ نالج ہو، انفارمیشن ہو، اسٹرینتھ ہو، انسپریشن ہو، اس کو ہم ایکسٹرنل ورلڈ سے، یعنی یونیورس سے حاصل کرتے ہیں. یونیورس میں کہیں کوئی کور پوائنٹ ہے، کوئی اوریجن پوائنٹ ہے جہاں سے یہ چیزیں جنریٹ ہوتی ہے، جہاں سے نالج جنریٹ ہوتا ہے، جہاں سے اسٹرینتھ جنریٹ ہوتی ہے، جہاں سے انفارمیشن جنریٹ ہوتی ہے، جہاں سے انسپریشن جنریٹ ہوتی ہے. مطلب جو بھی خبر، پیغام
قوت، طاقت، صلاحیت، قابلیت ہم کو ملتی ہے وہ باہر یونیورس کائنات سے ملتی ہے، یہ نکولا ٹیسلا کا کہنا ہے۔ لیکن جب اس کی اسی بات کو قرآن کے پرسپیکٹو میں دیکھا گیا، قرآن کے ریفرنس میں دیکھا گیا، تو قرآن کہہ رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ رسول کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف نالج، انفارمیشن، اسٹرینتھ اور انسپریشن، یہ ہم رسول کے ساتھ آپ کی طرف، اللہ یہ کہ رسول سے آپ کی طرف ہم ارسال کرتے ہیں، تمہاری طرف ہم اس کو ارسال کرتے ہیں، اس کو بھیجتے ہیں۔ اور رسول جو بھی انفارمیشن لاتا ہے، رسول جو بھی انفارمیشن لاتا ہے، جو بھی نالج لاتا ہے، جس نالج کو، جس انفارمیشن کو، جس اسٹرینتھ اور انسپریشن کو رسول لاتا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں لاتا ہے، آپ کی اپنی نفس سے، آپ کی اپنی سائیکی سے لاتا ہے، اور آپ کی اپنی سائیکی میں لاتا ہے۔ آپ کی طرف جو بھی چیز آتی ہے، جی ابھی میں نے بتایا اس کو ٹرانسفارمیشن، ٹرانسفر نہیں ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہے، بھیجنا بھیجنا نہیں ہوتا، یہ سب ٹرم قرآن استعمال ہی نہیں کرتا۔ یہ زبان تو ہم بولتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، کہاں پر ارسال کیا، کہاں سے ارسال کیا، تو وہ منکم بھی تو بول رہا ہے، وہ آپ لوگ کا دھیان کہاں ہے، فیکم تم میں، منکم تم سے۔ فیکم اور منکم کا مطلب سمجھیے آپ، منکم مطلب کیا ہوتا ہے، ارسال تو ہو رہا ہے، ہم ہی میں نہیں ہوتا، منکم، من سے، کم تم سے، منکم مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ ارسال کہاں سے ہو رہا ہے، ارسال کہاں سے ہو رہا ہے، تو ارسل کر رہا ہے وہ کہ ہم نے ارسل کیا۔ ارسل کہاں سے کر رہا ہے بھائی، کوئی بھی خبر آپ تک آ رہی ہے تو آ کہاں سے رہی ہے؟ میں اسی لیے بولا کہ آپ خود غور کرو کہ کوئی خبر آپ کے اندر ہی بنتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، یا کہیں باہر سے کوئی خبر ہے، باہر سے خبر جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ اور اگر میں بول بھی رہا ہوں تو یہ خبر آپ تک تھوڑا نہ پہنچ رہی ہے، آپ کی نفس خود اس خبر کو بنا رہی ہے، اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے، اس کو آبزرو کر رہی ہے، اس کو ریڈ کر رہی ہے، اس کو لینا چاہ رہی ہے تو لے رہی ہے، نہیں لینا چاہ رہی ہے تو نہیں لے رہی ہے۔ کل ملا کے وہ باہر کی خبر نہیں لیتی ہے، وہ اپنی خبر خود بناتی ہے۔ کیونکہ اگر ایکسٹرنل ورلڈ سے، اگر ایکسٹرنلی ہم کو یہ چیزیں ملنے لگے، ہم کو نالج ملنے لگے، انفارمیشن ملنے لگے، انسپریشن ملنے لگے، اسٹرینتھ ملنے لگے، تو اس کا ڈینجرس پوائنٹ بھی آپ غور کریے کیا ہوگا، میں ابھی لے جاؤں گا، حالانکہ اس میں یہ کہیں لکھا نہیں ہے، وہ سوچنا پڑا ہے کہ اگر باہر سے آپ کو کنٹرول کیا جائے گا تو کوئی بھی آپ کو کنٹرول کر لے گا، جیسے آپ کے سافٹ ویئرس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، ہیک کر لیا جاتا ہے، آپ کو بھی ہیک کر لیا جائے گا، آسانی سے ہیک کر لیا جائے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے آپ کے پاس خبر کہاں سے آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، کون سی آ رہی ہے، کیسی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے خبر میں کچھ اور انپٹ آؤٹ پٹ ڈال دیا جائے، آپ کی اسٹرینتھ آپ کے پاس جتنی آ رہی ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ باہر سے ایسے اسٹرینتھ آپ کے اندر آ رہی ہے اور پھر آپ کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو جا رہی ہے، ایسے آ رہی ہے اسٹرینتھ، طاقت۔ بھائی اب آپ لوگ پھر ان باتوں سے پھر گئے، کہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سب کچھ ہمارے اندر، ہماری نفس کی بات، ذکر بھی ہم کو اپنی نفس میں کرنا، وہ بھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کتاب بھی یہی ہے، تورا بھی یہی ہے، انجیل بھی یہی ہے، کائنات بھی یہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا بنانے والا، اس کی نفس بھی یہی ہے، تو پھر باہر کیا ہے؟ باہر صرف ایک پروجیکشن ہے، پروجیکشن اسکرین پہ آپ کو، آپ نے سنیما میں دیکھا ہے کہ اسکرین پہ آپ کو مووی پکچرز دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ وہ اسکرین میں نہیں ہوتی ہیں، اس کو کہیں اور سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کے پیچھے سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کا پروجیکشن آپ کو سامنے دکھ رہا ہے۔
آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پردے میں چل رہی ہے یہ چیز، اور تھوڑی دیر بعد آپ کا وہ ایلیوژن بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ پردے میں آپ اس میں ڈیپلی چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسی دنیا میں ہیں، انہی باتوں میں ہیں، انہی کلرز میں ہیں، اسی ماحول میں. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ہماری ہی نفس میں ہو رہا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ قتال کرو، اسی لیے اس نے کہا کہ جہاد کرو، مجاہدہ کرو. اسی لیے وہ کہہ رہے کہ کتیبہ علیکم القتال، کہ کتب کر دیا ہم نے اوپر تمہارے قتال کو، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، بھلے ہی وہ تمہارے لیے کراہیت والا، اس میں تمہارے لیے کراہیت. تو یہ غور کریے یہ میں بول کیا رہا ہوں. اور دیکھیے کوئی بات الگ الگ نہیں ہوتی ہے، اصل میں ہمارا ذہن چونکہ ٹھہراؤ نہیں رکھتا ہے تو وہ ایک بات کو ہی جب مختلف طریقے سے پیش کیا جاتا ہے الگ الگ اینگل سے تو ہم اس میں کنفیوز ہوتے جاتے ہیں. جبکہ ایک بات اگر ہم صرف ایک کامن سینس اس بات کو سمجھ لیں کہ سارا معاملہ ہماری اپنی نفس میں ہی رچا گیا ہے، سارا کھیل ہماری نفس میں ہی ہے، پورا پروگرام ہماری اپنی سائیکالوجی میں. کائنات کو بھی اگر کہیں پروگرام کیا گیا ہے یونیورس کو تو وہ ہماری ہی سائیکالوجی میں پروگرام کیا گیا ایز اے کریشن، ایز اے کریچر. اللہ کی نفس واحدہ جس کو ہم اپنا رب کہتے ہیں، اس کی بھی اگر کہیں پر موجودگی ہے، کہیں قربت ہے، تو وہ ہماری اپنی نفس ہے. اور ہم اگر اپنے وجود کی بھی بات کریں، اپنے ایگزسٹینس کی بات کریں، اپنے جسم، اپنی جان، اپنی حیات کی بھی بات کریں تو وہ بھی کہیں اور نہیں ہے، وہ بھی ہماری ہی اپنی نفس، ہماری ہی اپنی سائیکالوجی میں. ایکسٹرنل ورلڈ آپ غور کریے کہ وہ آپ کے ہی اندر سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. جو آپ کا ایکسٹرنل ورلڈ ہے، اگر آپ کے سینسیشن کو ختم کر دیا جائے، آپ کی فیلنگز کو ختم کر دیا جائے، آپ کے مائنڈ کو، آپ کے مینٹل اسٹیٹ کو ڈس آرڈر کر دیا جائے، تو باہر سے آپ کا کنیکشن کیا ہوگا؟ وہ جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کہیں باہر آپ کا کنیکشن ہے، بلکہ کنیکشن کیسا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو باہر سے ہی سب کچھ مل رہا ہے، باہر سے ہی ہمارے پاس ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور اسی کو ایلیوژن ریپ کہا جاتا ہے، اسی کو ہندی میں مایا کہا جاتا ہے، کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ہمارے اپنے اندر ہو رہا ہے، ہماری اپنی نفس میں. نفس تو بارہا آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا جا چکا ہے کہ انسانی نفس، انسانی نفسیات بلاکر ہے کیا، اس کے کتنے اقسام ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، سرگردہ ہے. تو سائیکالوجی کی اگر 3 اسٹیٹس کی بات کریں جس میں ہم کانسیسنیس کو، انکانسیسنیس، سب کانسیسنیس، ایک ہی نفس کی یہ 3 حالتیں، اور یہ تینوں حالتیں کہیں اور نہیں ہیں. چونکہ یہ حالتیں آپ کی نفس کی ہیں لہٰذا یہ آپ کی نفس میں ہی ہوں گی. اگر کانسیسنیس کی بات ہے تو کانسیسنیس کہیں اور نہیں ہوگی، آپ کے اندر ہوگی. انکانسیسنیس کی بات ہے تو وہ بھی آپ کے اندر ہوگی. سب کانسیس کی بات ہے تو وہ بھی آپ کے اندر ہوگی. سارا کا سارا پروگرام کمپلیٹلی، جس کو ہم بک آف اللہ، اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، وہ کہیں اور نہیں ہے، اس کا نزول کہیں اور نہیں ہے، آپ ہی کی طرف ہے، آپ ہی کے اوپر ہے، آپ کے ہی رسپیکٹ میں ہے اور آپ سے ہی ہے. اس کا قبلہ بھی آپ سے ہے، اس قبلے پر جس کتاب کا نزول ہے وہ بھی آپ سے ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرف، وہ بھی آپ کے اوپر. پورا کا پورا پروگرام آپ کے رسپیکٹ میں ہے، آپ کی پرسپیکٹو میں ہے، کہیں الگ سے کوئی پروگرام نہیں. غور کرنے والے جو روحانی پرواز رکھتے ہیں، غور فکر رکھتے ہیں،
وہ اگر اس بات کو کہیں گے کہ باہر سے کچھ ایسا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ سب بنا دیں گے، اللہ کی کرسی بھی بنا دیں گے اور اس پر نعوذ باللہ اللہ کو بیٹھا بھی دیں گے، کیونکہ وہ باہر سے لے جا کے ایکسٹرنل ورلڈ سے جوڑ، ان کو ابھی یہی نہیں معلوم ہے کہ ایکسٹرنل ورلڈ، فزیکل ورلڈ کی ریالٹی کیا ہے، جو ہم کو ایز اے پارٹیکلس دکھ رہا ہے، وہ پارٹیکلس نہیں ہے، وہ ہم کو ایسا دیکھ رہا ہے کہ وہ پارٹیکل ہے، وہ ذرات ہیں، وہ ذرے ہیں، صحیح معنی میں وہ مسکال ہیں، وہ ویوز ہیں، اور ویوز بھی کچھ نہیں ہے سوائے نفسیات کے، سوائے نفس کے، سائیکالوجی، لیکن ہم اس کو ایسا دیکھتے ہیں ایز اے پارٹیکل، یعنی ذرے کے طور پر کہ یہ ذرے، یہ ذرہ ہے، یہ ذرات ہیں، وہ ریالٹی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ہماری نفس کو ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، جس کو آپ کو سورہ نساء کی پہلی آیت میں بتایا جا چکا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا، اس کا پروجیکشن کیا گیا، تو جو کچھ بھی ہے وہ ہماری اپنی سائیکی میں۔ یہاں یہ جو آیت کہی جا رہی ہے کہ کما ارسلنا، جو بھی ٹرانسفارمیشن ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا، دوسری حالت سے پہلی حالت میں آنا، موت سے زندگی میں، زندگی سے موت میں، دن سے رات میں، رات سے دن میں، غور کریے یہ سارا ٹرانسفارمیشن آپ کے اندر ہو رہا ہے، آپ کی ہی نفس میں ہو رہا ہے، آپ کی ہی سائیکی میں ہو رہا ہے، علاوہ اس کے جس کو ہم فائدہ اور نقصان کہہ رہے ہیں، جس کو آسانی اور پریشانی کہہ رہے ہیں، جس کو خیر و شر کہہ رہے ہیں، جس کو اچھا و برا کہہ رہے ہیں، جس کو حلال اور حرام کہہ رہے ہیں، کہیں اور نہیں چل رہا ہے وہ پروگرام، وہ آپ کی اپنی نفس میں ہی چل رہا ہے، آپ کی اپنی سائیکی میں ہی چل رہا ہے، بس آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، رسول کو آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ رسول ایکچوئل ہوتا کیا ہے۔ کائنات کے اندر، اس پورے سسٹم کے اندر، کائنات جب ہم بولتے ہیں تو کائنات بھی کانا یکون کن فیکن، ایکچوئل وہ کہ ہو کیا رہا ہے اس کو کائنات کہا جاتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ کائنات ہے۔ اب جیسے کائنات بولے تو اس میں جو ہو چکا ہے وہ بھی آ گیا، جو ہو رہا ہے وہ بھی آ گیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی آ گیا۔ تو جب رسول کہا جاتا ہے تو رسول کا کام ٹرانسفارمیشن کا ہوتا ہے۔ تخلیق اور تخلیق کے جتنے بھی ادوار، تخلیق کے جتنے بھی اقسام ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی طرح سے آپ تخلیق دیکھ رہے ہیں، ان تخلیقوں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں، ان حالتوں میں جو آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ان حالتوں میں جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سارا کا سارا کام کسی اور کا نہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ چاہے سورج کا طلوع ہونا ہو یا اس کا غروب ہونا ہو، یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا۔ رات اور دن کا ہونا، یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا۔ زندگی اور موت کا ہونا، موت اور زندگی کا ہونا، یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا۔ آسانی پریشانی کا ہونا، یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ انسان کا بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے میں جانا، یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ مردے کو زندہ کر دینا، زندے کو مردہ کر دینا، یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ یہ پانی کا گرنا کس کا کام ہے؟ رسول کا کام۔ موسم کا کھل جانا کس نے کیا؟ رسول نے کیا۔ دھوپ کا نکل آنا کیسے نکلی؟ رسول نے کیا۔ یہ سارا کام، ساری کی ساری ٹرانسفارمیشن، تبدیلیاں، بدلاؤ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا، دوسری حالت سے پھر پہلی حالت میں آ جانا، جوڑے میں سرگردہ رہنا، ایک جوڑ سے دوسرا جوڑ، دوسرے جوڑ سے پہلا جوڑ، دن سے رات، رات سے دن، دن سے رات، رات سے دن، یہ سارا کا سارا کام رسول کا ہی ہے۔ اسی کو ہم رسول کہتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ تو جو بھی ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے رسول کی حیثیت میں، جس کی خبر آپ کو دی جا رہی ہے، جس سے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے، جس سے آپ کی نبا کی جا رہی ہے، وہ سارا کا سارا کام رسول کا، اور وہ کہیں اور نہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ کام، وہ ٹرانسفارمیشن، وہ تبدیلی
آپ کی اپنی نفس سے ہی ہو رہی ہے اور آپ کی اپنی نفس میں ہی ہو رہی ہے، آپ کی اپنی سائیکی سے ہی ہو رہی ہے اور آپ کی اپنی سائیکی میں ہی ہو رہی ہے۔ کہیں پہ کوئی تبدیلی، کہیں کوئی پریورتن نہیں ہو رہا ہے۔ جو بھی پریورتن ہو رہا ہے وہ آپ کے اپنے مائنڈ میں ہو رہا ہے، وہ آپ کی اپنی نفس میں ہو رہا ہے، وہ آپ کی اپنی سائیکی میں ہو رہا ہے، اور سائیکی سے ہی ہو رہا ہے، کہیں اور سے نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کو آیت بتا رہی ہے، اور یہ کتنی بڑی سچائی، کتنی بڑی حقیقت ہے جو ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ سارا پروگرام، یہ ساری چمک دھمک جس کے پیچھے تم دوڑے بھاگے پڑے ہو، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ کہیں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب تمہارے اندر ہے، تمہاری ہی اپنی سائیکی، تمہاری ہی اپنی نفس میں۔ یہ سارا پروگرام تمہارے اپنے من میں چل رہا ہے، اور کہیں اور کا پروگرام بھی نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے من کا ہی رچا ہوا پروگرام، اور چل بھی تمہارے من میں رہا ہے۔ اور من میں صرف وہ پروگرام نہیں چل رہا ہے جو اللہ کی طرف سے، ہماری اپنی نفس میں وہ پروگرامز بھی چل رہے ہیں جو شیطان کی طرف سے، جو ابلیس کی طرف سے، جو منکرات کی طرف سے، وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اسی بات کو اس میں کہا جا رہا ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے پرسپیکٹو میں، تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے آیاتنا، ہماری آیات کی۔ تو آیات کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، ارسال ہوتا ہے، تو اسی ارسال، اسی تبدیلی کے ساتھ انفارمیشن جنریٹ ہو جاتی ہے، آیات کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ تو کیسے ہو رہی ہے وہ؟ کہ جیسے ہماری کیفیت بدلی، ہماری طبیعت بدلی، حالت بدلی، کیفیت بدلی، کیفیت بدلی، طبیعت بدلی، طبیعت بدلی، وہ آیت بن گئی، آپ کے اوپر تلاوت ہونے لگی۔ حالت بدلی، ایام بدلے، ڈائمینشنز بدلے، حالت بدلی، کیفیت بدلی، حالت بدلی، کیفیت بدلی، کیفیت بدلی، طبیعت بدلی۔ جیسے ہی ہماری طبیعت بدلی، ہم اس کے متاثرات میں آ کر اس آیت کی تلاوت میں آ جاتے ہیں، یہ کہ اس آیت کو ہم فالو کرنے لگتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے، کیونکہ وہ اب ہماری طبیعت میں آ گئی ہے وہ بات، تو وہ حق ہماری طبیعت میں آ کے عیاں ہو جاتا ہے۔ اب اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ اس کو نکار نہیں سکتے ہو، گرمی پڑ رہی ہے تو آپ اس کو نکار نہیں سکتے ہو، صحیح اور غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو نکار نہیں سکتے ہو، کیونکہ وہ کسی حالت سے آپ کی کیفیت، اور کیفیت سے آپ کی طبیعت میں وہ بات آ چکی ہے، اب وہ آپ کی طبیعت میں ہے، آپ کی نفسیات میں ہے۔ تو اسی کو وہ کہہ رہا ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیات کو۔ تو جیسے ہی ہماری جو طبیعت بنی، اس طبیعت سے ہمیں آیت کی خبر ہو جاتی ہے کہ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اب ساری خبر ہم کو اس آیت سے ملنا چالو ہو جاتی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اس آیت کے ساتھ، اس آیت کی خبر کے ساتھ، اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنا تزکیہ کرنے لگتے ہیں۔ کیا کرنے لگتے ہیں؟ اپنا تزکیہ، مطلب جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں۔ ہم اس میں دیکھنے لگتے ہیں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے ہمارے لیے، اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اب یہ ہم کیا کرنے لگے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اب ہم اپنا تزکیہ کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ہم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور اس کی حکمت کی۔ تو کتاب کی تعلیم، اب آپ کی ہی نفس میں، آپ کی ہی نفس سے اللہ اپنی نفس کی تعلیم آپ کو دینا چالو کر دیتا ہے۔ آپ کو اپنی نفس، اس کی نفس کی جو کتاب ہے، اس کی نفس کی کتاب کی خبر، اس کی تعلیم، اس کا علم، وہ آپ کو دینے لگتا ہے، آپ کو اس کی خبر ملنے لگتی ہے، آپ کو اللہ کی خبر ملنے لگتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کیا ہے۔
وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ بول کیا رہا ہے، وہ حکم کیا دے رہا ہے، والحکمہ، اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کا حکم کیا ہے۔ وہ حکمت بطور احساس کے، بطور جذبات کے ہمارے اندر بطور کیفیت اور طبیعت کے پیدا ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، اس سے ہم اس حکمت کو لے لیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تعلیم دی اس نے تمہیں، سکھایا اس نے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کو جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ خبر ہمارے پاس تھی نہیں، لیکن اس نے ان اخبارات کو، ان خبروں کو، اس علم کو ہماری ہی نفس میں بنا کر، ہماری ہی نفس میں پیدا کر کے، ہماری ہی نفس میں اس کو ریویل کر کے، اور ہماری ہی نفس کو دے دیا۔ نازل بھی ہماری نفس میں کیا اور دے بھی ہماری نفس کو دیا، ریویل بھی ہماری ہی اپنی سائیکی میں ہوا، اور اس کو آبزرو بھی ہماری اپنی سائیکی نے ہی کیا۔ تو یہ آیت ہم کو اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کن فیکون، چاہے وہ آپ کو باہر دکھائی دے رہا ہو یا آپ کو اندر سمجھ میں آ رہا ہو، حقیقت اس کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی اپنی نفس میں ہی ہو رہا ہے، آپ کی اپنی سائیکی میں ہی ہو رہا ہے۔ اس سے ہٹ کے باہر ایکسٹرنل ورلڈ میں، یونیورس کی کسی کور میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب، اللہ یہ کہ تم سے زیادہ تمہارے قریب۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی سائیکالوجی میں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری نفس سے زیادہ تمہارے قریب، جتنا قریب تمہاری اپنی نفس بھی تمہارے تھے۔ لہذا جو سائنٹسٹ نکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ ہمارا برین صرف ایک ریسیور ہے اور وہ یونیورس کے کسی کور پوائنٹ سے نالج لیتا ہے، انسپریشن لیتا ہے، اسٹرینتھ لیتا ہے یا انفارمیشن لیتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا قرآن ہمیں جو بھی نالج ملتا ہے، جو بھی انفارمیشن ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، وہ ہمیں باہر کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے، یونیورس کے کسی بھی کور پوائنٹ سے نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ ہم کو ہماری ہی اپنی سائیکی، ہماری ہی اپنی سائیکالوجی سے، ہماری ہی اپنی نفس سے، ہمارے ہی اپنے من سے ملتی ہے۔ اور اس کو ریسیو بھی کوئی اور نہیں کرتا ہے، اس کو ریسیو بھی ہماری ہی اپنی سائیکی، ہماری ہی اپنی نفس کرتی، اور پھر اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ وہ حرکت کرتی۔ تو یہ اس بات کی آپ کو ایک حقیقت قرآن کے ریفرنس سے بتائی کہ ایک انسانی نظریہ ہے، بھلے ہی وہ سائنٹسٹ ہے، تو اس نے ایک اپنا نظریہ رکھا، اس کو لگا کہ مجھ کو کوئی بھی خبر باہر سے کوئی آ کے دے جاتا ہے، میں سو رہا ہوں، کسی نے آ کے میری ڈائری لکھ کے چلا گیا، میں سو رہا ہوں، کسی نے کوئی خبر میرے دماغ میں ڈال دی، کسی نے کوئی خبر مجھے دے دی، کوئی پلان مجھے بتا دیا۔ اور اللہ اپنے کلام میں یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی خبر تمہیں دی جاتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں، تمہاری ہی نفس سے تمہیں دی جاتی ہے، اور تمہاری ہی نفس کو دی جاتی ہے، وہ کہیں اور سے آپ کی طرف نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن کی خبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔